سب کے لیے. آدمی کا ذرا سا کنٹرول ہوا، سب کا دسترخوان گھسیٹنے لگا. جیسے آج حکومت کہتی سب جمع کر دو، تم کچھ مت نکالو. کیا الٹی سیدھی گنگا بہاتے ہو؟ اتنی بے تابی ہے کہ سب جمع کر دو ان کے پاس، اس میں سے کچھ مت نکالو. ہم نے کبھی نہ سنا تھا نہ کبھی دیکھا تھا. 70-75 سال کی عمر میں کبھی نہیں، نہ دیکھا نہ کبھی سنا جو اب ہو رہا ہے. اتنے برے حکمراں تو کبھی نہیں آئے، اتنے بد دماغ کبھی نہیں کہ اپنا پیسہ لینے کے لیے لوگ بھکاری کی طرح سے کھڑے ہیں اور مر رہے ہیں. یہ کیا، یہ کس امتحان میں ڈالا ہے لوگوں کو آپ نے؟ اور پھر آپ کے چمچے اور آپ کے خوش آمدی. اور آپ کی جھوٹی تعریف کرنے والے کچھ الگ ہی خطبہ دیتے پھر رہے ہیں. یہاں لوگوں کی ناک میں دم ہے. بس جمع کرو، نکالو مت. اپنی چیز مت نکالو. لا حول ولا قوت. ایسا کہیں نہ دیکھا نہ سنا، کہیں نہیں. لگتا ہے حکومت دیوالیہ ہو گئی. یا سب لوگ ہم کو مالدار بنا دو، ہم تمہیں غریب بنا دیں، غریب تر بنا دیں گے، کسی کام کے نہ رہ جاؤ. سارا کاروبار بند، سارے کارخانے بند، ساری بازار کی ہلچل بند، کھیتی باڑی بند. ایک نوٹ کیا بند ہوا، پورا بھارت بند. سب کی نس بندی ہو گئی ہے. ایک پیسے کا کاروبار، جدھر سے جاؤ لوگ اسی کی بات کرتے ہیں، اسی کا چرچا کرتے ہیں، اسی کا لین دین کرتے ہیں. جدھر سے بھی گزر جاؤ، چھوٹا یا بڑا، ایک ہی فکر دامن کی رہے. بہت بری چیز ہے. کہاں جینے دیا اچھوں کو، یہاں کہاں جینے دیا. بروں کو بڑا سایہ فراہم کیا. آج بھی دیکھ لو آنکھ کھول کے، جتنے اچھے ہیں لائن میں کھڑے ہیں، جتنے برے آرام سے. ان میں ایک کو نہیں دیکھو، ایک کو نہیں دیکھو. اچھے کھڑے، اچھوں کو لائن میں ہمیشہ. اچھے آزمائش میں ہے، آزمائش اچھوں کی ہوتی ہے، برے تو برے ہیں. اسی لیے کہتے آؤ بات کریں بیٹھ کر. بیٹھ کی کیا، تو یہاں مرے جا رہے ہیں لوگ، بے گور و کفن ہو رہے ہیں، بے جگہ ہو رہے ہیں، بے سایہ ہو رہے ہیں، بے امان ہو رہے ہیں. ان کی زندگی حزیرن ہو رہی. آپ کہتے آؤ بیٹھ کے بحث کریں. یہ بحث کا وقت ہے؟ یہ ایسے ہی ہوا کہ کوئی بیچارہ جان دے رہا تھا اور کچھ لوگ وہیں کھڑے ہو کے ہنسنے لگے. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ ہنگام نزاع گریا یہاں بے کسی کا تھا، تم ہنس پڑے، یہ وقت بھلا کیا ہنسی کا تھا. یہاں تو جان نکل رہی ہے اور ہماری بے کسی پر لوگ رو رہے ہیں، آپ کھڑے کھڑے ہنستے ہو. یہی بحث کا وقت ہے؟ پہلے مظلوموں کی فریاد کو پہنچو، ان کی آسانی کو دیکھو، ان کی ضرورت کو دیکھو، پھر بیٹھ کے بات کر لینا. یہاں سب دھان باز پسیری ہے، سب آدمی لائن میں کھڑے ہیں، لیکن سب نہیں کھڑے ہیں. جن کے لیے سب کیا گیا وہی کھڑے نہیں ہیں، وہی نہیں کھڑے ہیں.
یعنی کرپشن کے بڑے بڑے مہرے وہی نہیں کھڑے ہیں، اور بیچارے جو کرپشن کو جانتے نہیں وہ سب لائن میں ہیں، وہ جانتے بھی نہیں کہ ہم کو کیوں کھڑا کر دیا گیا، اور 100 کے قریب لوگ مر چکے ہیں، 100 کے قریب، یہ تو اخبار کی رپورٹ ہے، اور زیادہ بھی ہوں، کرتی ہیں اپنے مزے کے لیے، اور پھر ہیلے حوالے خوب تراشتی ہیں کہ ہم نے تو اس لیے کیا اور اس لیے کیا، ہمیں تو بڑا غریبوں کا خیال آ گیا تھا، ہمیں بڑے عورتوں کا بڑا خیال آ گیا تھا، بیواؤں کا بڑا خیال آ گیا تھا، بے جگہ لوگوں کا بڑا خیال آ گیا تھا، یتیموں کا بڑا خیال آ گیا تھا، گرے پڑے لوگوں کا خیال آ گیا تھا، کچھ کسانوں کا خیال، یہ سب بکواس ہے۔ آپ کو اپنے آرام کے سوا کسی چیز کا خیال نہیں ہے، اپنے اقتدار کے سوا۔ آپ جھوٹ بولنا بند کرو، آپ لوگوں نے قیامت کھڑی کی ہے۔ یہ قیامتیں آپ کی کھڑی کی ہوئی ہے۔ ان کو کیا درد کسی کو؟ تو انہوں نے اپنے آرام کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے تخت و تاج کے لیے لوگوں کو کھانا پانی حرام کر دیا۔ اب کتنے گھر ہیں آج چولہے نہیں جل رہے، خود انڈیا میں گھر بتا رہا ہوں، صبح سے شام تک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ملتا ہی نہیں، 2-2 3-3 دن جاتے ہیں، اور کچھ نہیں بولتے تو کہتے سب میرے ساتھ ہیں۔ یہ حماقت دیکھو، یہ سب میرے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہوتے تو تمہارے ساتھ تخت پہ بیٹھے ہوتے، لائن میں نہ کھڑے ہوتے، اور تم ان کے ساتھ ہوتے تو تم بھی لائن میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، نہ تم ان کے ساتھ ہو نہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ خیال غلط ہے، اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہو، لائن میں کھڑے ہیں، تم لاکھوں کا سوٹ پہن کے گھومتے ہو، یہ اچھی فقیری آپ کی ہے۔ ہم نے نہ ایسا فقیر دیکھا نہ سنا جو ہوائی جہاز میں چاروں طرف لاکھوں کا سوٹ پہن کے گھوم رہا ہو۔ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہے؟ یہاں بیچارے فقیر آدمی کو ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل بھی نہیں ملتی ہے، بے ہاتھ پاؤں کے آدمی کو کہ کسی طرح سے زمین میں چل پھر کر کے مانگ جانچ کر کے اپنی روزی حاصل کر۔ آپ اچھے فقیر نکلے، کیا دنیا کے سامنے تم بکواس کر رہے ہو؟ کیا جھک مار رہے ہو آپ؟ کیا دھوکہ دے رہے ہو؟ ایسے عوام کا غیظ و غضب نہیں بھڑکتا، جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا جب بھڑکتا، اس کا وقت ہے۔ عوامی غیظ و غضب بھڑکتا ہے، پھوٹتا ہے، لیکن اس کا وقت ہوتا ہے۔ اس موقع کو غنیمت شمار کرو، اس سے پہلے کہ یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو جائے۔ خاموشی، کچھ نہ بولنا، یہ تو بات نہیں ہے کہ کوئی سب خوش ہیں آپ سے، نو نو نو، آپ کے خوش آمدی، آپ کے چمچے آپ سے خوش ہوں گے؟ کوئی خوش نہیں۔ 1000 2000 10,000 20,000 لوگوں کے پاس اگر غلط سلط کچھ رقم بھی ہے تو کچھ ضروری نہیں تھی کہ 1.25 لاکھ کو سزا دے دی جائے، 125 کروڑ کو سزا دے دی، اچھا نہیں تھا۔
اور اس سے اگر کالا بازاری روکنی ہے تو یہ نئے نوٹ سے بھی کالا بازاری شروع ہو گئی. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. پھر چیلنج کرنے کے لیے ایک آدمی کو بٹھا دیا، ایک وکیل بٹھایا ہے. وہ ہارا ہوا وکیل ہے، ہار گیا تھا الیکشن. عوام نے خوب پہچانا تو کہ اس لائق نہیں ہے. اس کو انہوں نے چن کے جیٹلی کو، وہ ہارا ہوا ہے، اسی لیے پبلک سے خوب بدلہ لے رہا ہے کس کے کہ تمہیں نے ہرا دیا تھا، اب میں تم کو تھکا دوں گا. وہ کہتا ہے ہمت ہو تو آؤ بحث کرو. ابھی کب سے آپ کو ہمت ہو گئی؟ اتنی دلیری کی بات ہوگی پارلیمنٹ کہ ہمت ہو تو آؤ بحث کر لو. یعنی ہم اتنا پڑھ لکھ کر کے آئے ہیں کہ کوئی ہم سے بحث ہی نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت. یہ چل رہا ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ نہ ہوا، اکھاڑا ہوا. وہاں ہمتیں آزمائی جا رہی کہ ہمت ہو تو بحث کر لو. اور کچھ لوگ اپنی ڈیسک تھپ تھپا رہے ہیں. واہ 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 واہ، کیا شان ہے آپ. شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس کو کہتے شرم نہیں آ رہی ہے. ہمت ہو تو آزمائے. یہ اکھاڑا ہے کہ پارلیمنٹ ہے؟ ایوان ہے. انسانی شرافت گئی کدھر؟ اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ گل گپاڑا کسی چیز کا علاج نہیں ہے. صرف شور و غل کسی چیز کا علاج نہیں. صرف ہنگامہ آرائی. کوئی حل پیش کرو کہ اس کا یہ حل ہے. گفتگو تو ہونی ہی چاہیے، کوئی سنے نہ سنے. اب ہم کہاں دیکھتے، چار آدمی بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں. پھر خدا کو جسے سنانا ہے سنا دے گا. یہ چار بھی نہ ہو تو ہم اکیلے بھی ایسی ہی گفتگو کریں گے. ہم مجمع کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مجمع ڈھونڈتے تو کبھی ہم کو ملتا ہی نہیں. یہاں سچی بات سننے والے بہت کم ہیں. جھوٹوں کے پیچھے تو دیکھو ایک دیوار کھڑی ہے. گفتگو کرو، مورچہ لو، سمجھاؤ کہ یہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. گل کو پاڑا حل نہیں. تو یہ اچھا طریقہ ایک آدمی، یہ اچھا سبق نہیں ہے دنیا کے لیے. اتنی بڑی جمہوریت کا یہ اچھا سبق نہیں ہے جو باہر کی دنیا میں جا رہا. اسے زمانہ بڑے کان لگا کے سن رہا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے بڑی جمہوریت. یہی نہیں کہ چار آدمی اس کو سن رہے اور آنکھیں دیکھ نہیں کہ وہاں بڑی جمہوریت میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں کی جمہوریت کا تذکرہ باہری دنیا میں بہت ہے. تو یہ بڑی جمہوریت کو جو نقشہ لوگ پیش کر رہے ہیں اچھا نہیں کر رہے ہیں. جیسے امیروں کے ہاتھ سے دنیا میں غریبوں کی بڑی خرابی. یہ جو ہم لوگ خراب ہو رہے ہیں نا، یہ امیروں کی وجہ سے. امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. امیر کے گھر میں کارٹون پہنچ جاتا ہے نئے نوٹ کا، اور غریب لائن لگا کے بھی 200-400 روپے نہیں پاتا ہے. یہ ہے حالت یہاں کی. اور سب ان کے ساتھ ہیں 2000 روپے لے کر کے. کیا منطق ہے آپ کی؟ کیا فلسفہ ہے آپ کا؟ کیا گفتگو ہے آپ کی؟ وہی جہاں پہنچ جا رہا ہے وہ ہیں سب آپ کے ساتھ. جس کی کھائیں اس کی گائیں. جو کھا چکے ہیں آپ سے یا کھانے کی امید ہے وہ آپ کا گیت گا رہے ہیں، یا جن کے اشارے پر آپ نقل و حرکت کر رہے وہ ہیں. بقیہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ خبط اپنا دور کر دو، کوئی بھی آپ کے ساتھ. تو انہوں نے
یہ امیروں کی وجہ سے غریبوں کی تباہی ہے۔ کالا دھن کس کے پاس؟ امیروں کے۔ کالا بازاری امیروں کا کام۔ اب آج غریب پریشان، جادوگری ہے۔ لوگ سچ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ آ جائے گا، ارے خاک نہیں آئے جو ہے وہ بھی جائے گا۔ یہ سب فریب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، دھوکہ۔ ان کی ہر بات میں دھوکہ ہے، ہر چال میں دھوکہ۔ اچھا اسی لیے آپس میں کہتے ہیں دیکھو راجنیتی مت کرو ہمارے ساتھ، یہ یعنی دھوکہ مت کرو، پالیٹکس ہمارے ساتھ مت کرو، خود ہی کہتے ہیں۔ فوج کو تم راجنیتی میں نہ گھسیٹو، یعنی جھوٹ میں نہ گھسیٹو، اب تم فوج کو جہاں چاہو وہاں گھسیٹتے رہو۔ یہ ایک کو منع کرتے ہو، خود وہی کرتے۔ تم نے کیوں گھسیٹا؟ ہمارے اندازے پر تو کچھ نہیں ہوگا، یہ 50 دن میں جائے گی کہ 60 دن میں جائے گی، ہمارے اندازے پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اتنا ہی اندازہ ہوتا تو ہم اتنے کمزور کیوں ہوتے؟ یہ قدرت جانتی کہ کب ہوگا، اور قدرت ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، کسی کو